بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم بیان کے ارکان تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ تشبیہ استعارہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب مجاز مرسل، اور آج حصہ نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے، تو آئیں بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم مجاز مرسل حصہ نمبر 4 ہم پڑھیں گے، اور اس میں ہم پڑھیں گے مجاز مرسل میں جز سے مراد کل لینا۔ یہاں پر یہ دو الفاظ بار بار ان کا ذکر مجاز مرسل میں آ رہا ہے۔ ایک ہیں کل۔ کل کا معنی ہے سب، تمام یا مکمل، اور اسی کا ایک متضاد لفظ ہے، وہ ہے جز۔ اب جز کا معنی اگر یہ تمام ہے تو جز ناتمام ہے یا نامکمل، ٹھیک ہے، اسی کا متضاد آیا، یا یوں کہیں ناتمام کہے، جس کو ہم کسی چیز کا حصہ یا ٹکڑے کو بھی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمارا موضوع تھا جز سے مراد کل لینا یا کل سے مراد جز لینا، دونوں مجاز مرسل کی اقسام ہیں، اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے جز سے مراد کل۔ وہ لفظ جو حقیقی معنوں میں جز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اسے کل کے معنوں میں استعمال کیا جائے، یعنی وہ لفظ جو جز کے معنوں کے لیے بنا ہے، حقیقی معنوں میں وہ اس کے معنی کل ہیں، لیکن اسی کو ہم جز کے معنوں میں، یا یوں کریں کہ وہ لفظ حقیقی معنوں میں جز کے لیے، ایک لفظ جز کے لیے بنا ہے لیکن اس کو ہم کل کے معنوں میں استعمال کریں تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں تو وہ لفظ جز کے لیے بنا ہے، لیکن ہم نے جب وہ لفظ دیکھا اور غور و فکر سے ہم نے کام لیا تو ہمیں فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ لفظ ٹھیک ہے، حقیقی معنوں میں، لغوی معنوں میں جز کے لیے بنا ہے، لیکن اس جملے میں اس سے مراد جز نہیں بلکہ کل ہیں۔ جیسے مثال نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں، مجاز مرسل میں جز سے کل لینے کی مثالیں، یعنی جز سے مراد کل لینے کی مثالیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیک کام بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے۔ اب بسم اللہ ایک کلمہ ہے، یعنی اللہ کے نام سے، مراد اس سے کیا ہے؟ کل کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جز بول کر مراد کل ہے، کل کا مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کا آغاز، یا ہم دیکھ رہے ہیں سورتوں کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بحیثیت مسلمان ہر نیک کام کا آغاز ہم بسم اللہ سے ہمیں کرنا چاہیے، یعنی اللہ کو یاد کر کے کرنا چاہیے۔ مثال نمبر 2 میں ہے کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ یہاں پر بھی اگر یہ لفظ دیکھیں، یہ عربی میں اصل ہیں کلمہ، لیکن اردو میں ہم اس کو پڑھیں گے کلمہ، تو دونوں طرح درست ہے، ہم اس بحث و تکرار میں نہیں پڑھتے۔ اردو کے لب و لہجے میں تو یہ کلمہ ہے، لیکن عربی جس زبان سے یہ لفظ آیا ہے وہاں پر یہ کلمہ ہے، کلمہ کہا جاتا ہے بامعنی لفظ، اور لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، اس مثال میں جز بول کر کل مراد ہے۔ کل کیا ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی انہوں نے گواہی دے دی، شرک سے انکار، توحید کا اقرار، اور
رسالت کا بھی اقرار ہے، توحید اور رسالت کا اقرار تو لازمی ہے کہ وہ مسلمان ہوا، یعنی وہ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی کلمہ جز بول کر مراد کلمہ ہے، اور کلمہ بتا چکا ہوں کہ وہ گواہی دینا کہ کوئی اللہ کے ہاں شریک نہیں اور وہ واحد معبود ہیں، اور پھر یہ بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مثال نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں، اور چونکہ ہمارے ہاں استعمال اس کا بہت زیادہ ہے، اس شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سنگ پھینکے ہیں میری قبر پہ گل کے بدلے، اور گالیاں دے ہیں پس مرگ بھی کل کے بدلے، گالیاں دے ہیں پس مرگ بھی کل کے بدلے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ پس مرگ یعنی مرگ کے معنی ہے موت، پس کے معنی ہے بعد، یعنی موت کے بعد بھی اس ظالم نے میری قبر پر پور نہیں ڈالے، وہ تعصب، وہ کینہ، وہ بغض، وہ دشمنی، وہ مخالفت، وہ کینہ پروری اس حد تک آگے بڑھی ہوئی تھی کہ میری قبر پہ وہ آ گئے، وہ ظالم معشوق، لیکن بجائے یہ کہ وہ پھول پھینکتے، انہوں نے وہ کیا پھینک دیے؟ وہ سنگ کے معنی ہے پتھر، اور اردو میں سنگ ریزہ یعنی کنکری، وہ چھوٹا پتھر۔ تو لازمی ہم جب مردے کو دفناتے ہیں تو قبر پر پہلے پتھر رکھتے ہیں اور بعد میں پھول۔ بہرحال گالیاں دے ہیں پس مرگ بھی کل کے بدلے، یہاں پر ہمارا جو اصل موضوع ہے آج وہ شعر کی تشریح نہیں بلکہ کل ہے۔ کل سے مراد کیا ہے؟ کل یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی آخری جو 4 سورتیں ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یا اسی طرح قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، تو یہ جو یعنی سورۃ الکافرون ہے اور سورۃ الاخلاص ہے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخری معوذتین، وہ آخری 2 سورتیں، ان 4 سورتوں کو کل کہا جاتا ہے۔ تو یعنی کل بول کر یہاں پر ہیں جز، یہ دیکھیں اس مثال میں جز بول کر کل مراد لینا، کل کا مطلب ہے قرآن کی آخری وہ 4 سورت ہے، جس کی ہلکی سی وضاحت میں نے ابھی کر دی ہے۔ ہمارے ہاں اس کو بار بار لوگ پڑھتے ہیں اور دہراتے بھی ہیں، اور یہ واقعی قرآن عظیم الشان کی بڑی عظیم الشان سورتیں ہیں۔ پورا قرآن، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائیں تو کم ہیں۔ میں کبھی کبھار طلبہ کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں طلبہ، انسانوں کے بنائے ہوئے یعنی اس کے کلام پر، کتابوں پر ہم بہت زیادہ مغز کبائی کرتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت اللہ کے کلام کو بھی دینا چاہیے، تلاوت کے بغیر بھی ان کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں، اور پھر اس کی بڑی ذہن میں آ رہا ہے، 2 نام آ رہے ہیں، ایک ہیں ڈاکٹر اسرار احمد اور ایک ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔ انہوں نے بڑی وہ قرآن کی بڑی اچھی وہ وضاحت کی ہے، تشریح کی ہیں یا تفسیر کی ہے، اور وہ ویڈیو شکل میں موجود ہیں، تو اس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ اچھا، لفظ استفادہ آج ہیں، تو استفادہ کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا، تو استفادہ کے ساتھ پھر حاصل کرنا یہ غلط ہوگا، استفادہ حاصل کرنا یہ غلط ہے، استفادہ کرنا چاہیے یا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو اسی طرح بہرحال ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، آج یہاں پہ آ جائے۔ یہاں پر فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، رنگ پیراہن کا مطلب ہے لباس کا، کپڑوں کا، اور خوشبو زلف لہرانے کا نام موسم گل ہے، تمہارے بام پر آنے کا نام۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصل جو شعر کی تشریح وہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا اصل مقصد ہے مجاز مرسل کی پہچان، موسم گل۔ اب گل برسات میں صرف پھول تو نہیں کھلتے، پھولوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں گھاس پھوس، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں درختوں پر نئے پتے اور نئی شاخیں، اور یہ ہیں اگر بیج ہیں تو اس سے یعنی ہر چیز سرسبز اور شاداب ہوتی ہے۔
تو موسم گل اور بہار میں پھر آپ دیکھ رہے ہیں بارشیں بھی ہوتی ہیں، جیسا آج کل کا موسم بہار کا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اپریل کا مہینہ ہے۔ تو اس مثال میں جز بول کر مراد کل ہیں۔ جز کا مطلب ہے یعنی گل کہہ کر مراد اس سے پورا مکمل موسم بہار ہے، صرف پھول نہیں ہے۔ تو یہ بھی جز بول کر کل مراد یعنی پورا موسم بہار لیا گیا ہے۔ موسم بہار کا پھول کھلنا تو ایک جز ہے، یہ پورا وہ موسم بہار تو نہیں، ایک جز ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل ایک جز ہے، وہ کل تو پہلا لفظ ہے، یعنی آخری 4 صورتوں کا وہ پوری صورت تو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں مثال نمبر 5 میں، دشمن نے میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دیے۔ دشمن نے میدان جنگ میں ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں پر اس جملے میں ہم صرف مجاز مرسل کو اٹھائیں گے۔ ہتھیار ڈالنا یعنی ہتھیار رکھ لینا شکست کی علامت ہے، معافی کی علامت ہے، صلح کی علامت ہے، امن کی علامت ہے کہ ہم مزید لڑنا جھگڑنا نہیں چاہتے اور ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہتھیار رکھنا تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صلح کا ایک جز ہے، وہ جو رضامندی ہے، صلح ہے، اس کو تو پھر ایک کاغذ پر آپ لکھیں گے اور جو شرائط ہیں وہ آپ کریں گے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی ہے اور صلح و صفائی وہ ایک جاری ہیں 2 ہفتوں سے، اور خدا کرے کہ مسلمانوں کا بول بالا ہو۔ بہرحال یہ ظالم یہود اور نصارہ یہ مسلمانوں کا بول بالا کب دیتے ہیں، ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور قرآن میں بھی ہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے۔ لیکن ناسمجھی ہماری اسی میں ہے کہ امت مسلمہ میں اتفاق کی کمی ہے، حالانکہ المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوہ، بجائیں یہ کہ ہم ایک امت بن جائیں اور ان کفار کا مقابلہ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں بعضی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے، صرف یہ لفظ صلح کے ساتھ مجھے وہ پوری کہانی یاد آئی اور ہلکا سا میں نے اظہار کیا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جز، یہ تو ایک جز ہے ہتھیار ڈالنا، اس سے مراد کیا ہے؟ بول کر مراد مکمل صلح کرنا، یعنی وہ اس کی وہ تمام شرائط لکھنا، جیسے اسلام میں صلح حدیبیہ اور وہ ان کی شرائط، اور پھر اس پہ دستخط کرنا، گواہ ہونا۔ تو یہ ہتھیار رکھنا تو صرف ایک ابتدا ہے، باقی جو صلح ہیں وہ تو کل ہیں۔ تو جز کا ذکر کر کے مراد کل لینا، یہ بھی مجاز مرسل ہے۔ یہاں پر مثال دے کے عرصہ دراز سے ملاقات نہیں ہوئی، اب خدا را آ کر اپنا منہ دکھاؤ۔ تو منہ دکھانا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف چہرہ دکھا دو، اس کا مطلب ہے پورا جسم ہمیں دکھا دو، کوئی بیماری کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ملاقات ہو جائیں، ہمارے درمیان جو عرصہ دراز سے تعلقات ہیں ان کی آبیاری بھی ہو اور گپ شپ بھی ہو، ہم آپ سے آگاہ ہو، آپ ہم سے آگاہ ہو، تو اب یہ صرف منہ دکھانے میں تو پوری ملاقات آ جاتی ہے۔ یا اسی طرح ایک مثال ہم دیتے ہیں، مثال نمبر 7 ہے، اے بے نماز انسان کبھی مسجد میں قدم رکھ۔ قدم کے معنی پاؤں کا ہے، اور قدم رکھنا سے مطلب یہ ہے کہ پورا جسم داخل کر مسجد میں داخل ہو جائے۔ قدم سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف پاؤں رکھ لیں اور پھر واپس چلے جائیں، یہاں پر قدم رکھنے سے مراد ہے یعنی قدم آپ یوں سمجھے کہ جسم کا ایک حصہ ہے پاؤں، اس کا مطلب ہے پورا جسم وہ مسجد میں داخل کر اور رب کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ تو اب یہ ہے، اور واقعی مسلمان پر یہ فرض بھی ہے، لازم بھی ہے، اور یہی عقل و دانش کا تقاضا بھی ہے کہ انسان اپنے خالق کے سامنے
عاجزی اختیار کرے، اور عاجزی بڑی دولت ہے۔ ہمارے ہاں بھی مسلمانوں میں عموماً جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ تکبر، غرور اور یہ بڑائی میں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ انسان خود کو کمزور سمجھے اور یہی بے اور درگزر سے کام لے آپس میں، کیونکہ ہم آپس میں تمام مسلمان، المسلم و اخو المسلم، وہ بھائی بھائی ہیں۔ تو اے مسلم نوجوان، کبھی مسجد میں قدم رکھ۔ قدم سے مراد پاؤں، اب لفظی معنی تو پاؤں ہے، لیکن مطلب ہے کہ پورے جسم کے ساتھ مسجد میں داخل ہو اور اللہ کے حضور وہ نماز ادا کر، عبادت کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ، اور جو مشکلات ہیں ان کے لیے آسانی کی دعائیں مانگ۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت پیاری مثالیں ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اور جز بول کر کل مراد لینا یا کل بول کر جز مراد لینا، آج جو ہمارا سبق تھا وہ جز بول کر کل مراد لینا۔ اور بہت جیسے ہم کسی کو کہیں یار ہمیں الحمد سناؤ ذرا ہمیں، تو الحمد وہ تو یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمد ہم تو پہلا لفظ ہیں، ابتدا ہیں، سورہ فاتحہ کی ابتدا ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ اور الحمد، حمد سے ہم آغاز کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ ولضالین تک وہ پوری صورت ہیں، اور ام الفاتحہ بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اور ہم ہر نماز میں رب کے سامنے اقرار بھی کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس راستے پر چلنے کی ہم کوشش نہیں کرتے، تو ہماری بدقسمتی ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک کتاب بیچی گئی ہے قرآن، جو ھدی للمتقین، وہ ہدایت ہیں صراط المستقیم کے لیے، تو اس سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جز بول کر کل مراد لینا یہ مجاز مرسل ہے، یا کسی کو آپ کہیں، اب دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قدم رکھنا، یا ذرا منہ ہاتھ دھو لو، تو منہ ہاتھ دھونا، منہ اصل اگر آپ دیکھیں تو ہونٹ اور اس کے اندر جو زبان ہیں حلق ہیں، جیسے منہ سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں آتی، ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن منہ دھونا اس سے مطلب یہ ہے پورا چہرہ دھونا، یعنی ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے بالوں تک، اور پھر اس کان سے اس کان تک پوری صفائی کرنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جز بول کر کل مراد لینا یہ مجاز مرسل ہیں، اور بہت ہی پیاری مثالیں یہاں پر موجود ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مزید وضاحت کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا دوست، آپ کا رفیق اجازت کا طلبگار اور یہی درخواست گزار ہیں کہ اس اردو کی خدمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اردو کو صرف ایک زبان مت سمجھے، یہ علوم و فنون کی ایک چابی ہیں، کنجی ہیں، اور اس میں بڑے علوم و فنون کے خزانے پوشیدہ ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور ان کتابوں تک پہنچنا، ان علوم تک پہنچنے کے لیے اردو زبان کا سیکھنا نہایت ضروری ہے۔ تو آئیں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ والسلام، خدا حافظ۔ یار زندہ صحبت باقی، اللہ حافظ۔